بلیٹن میں خوش آمدید. بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے PSL 10 کی شاندار واپسی. راولپنڈی اسٹیڈیم میں مارکہ حق کی کامیابی کا جشن. آرمی چیف جنرل آصم منیر بھی موجود تھے. ہاتھ ہلا کر شائقین کے نعروں کا جواب دیا. سپہ سالار نے چیئرمین ARY گروپ حاجی محمد اقبال کو گلے لگایا. کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال، DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری، چیئرمین PCB محسن نقوی جشن میں شریک ہوئے. PCB نے PSL 10 پاک افواج کے نام کر دیا. ہفتہ پاک آرمی، اتوار پاک بحریہ اور پیر پاک فضائیہ سے منسوب. تماشائیوں سے کھچا کچ بھرا اسٹیڈیم پاکستان زندہ باد اور پاک افواج زندہ باد کے نعروں سے گزرتا رہا. پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کرکٹ کا رونق میلہ لگا اور بھارتی گودی میڈیا کی پروپیگنڈا فیکٹری کا ایک اور جھوٹ بے نقاب ہو گیا. آرمی چیف جنرل آصم منیر اور کرکٹ کے ہزاروں دیوانے کراچی کنگز اور پشاور زلمی کا مقابلہ دیکھنے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم پہنچے. گودی میڈیا نے ڈرون حملے میں پنڈی اسٹیڈیم کی تباہی کا دعویٰ کیا تھا. انتہا پسندوں نے جعلی اور AI جنریٹڈ تصویریں دھڑلے سے شیئر کی تھیں. میدان جنگ میں شکست فاش دینے کے بعد پاکستان سفارتی محاذ پر بھی ایک قدم آگے. بھارت کے جھوٹے پروپیگنڈے کا عالمی سطح پر جواب دینے کا مشن. وزیراعظم نے بلاول بھٹو کو ٹاسک سونپ دیا. چیئرمین پیپلز پارٹی کی سربراہی میں وفد یورپ جائے گا. حنا ربانی خیر، جلیل عباس جیلانی، خرم دستگیر، شہری نمان، تہمینہ جنجوا، فیصل سزواری بھی وفد میں شامل ہوں گے. وزیراعظم ہاؤس کے اعلامیے میں کہا گیا ہے وفود امریکہ سمیت کئی ملکوں کے دورے کریں گے. عالمی برادری کو بھارتی جارحیت سے آگاہ کریں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں وزیراعظم نے عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کی درخواست کی. وزیراعظم نے کہا دنیا میں پاکستان کا امن کا موقف پیش کریں. مجھے عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کی ذمہ داری قبول کرنے پر فخر ہے. مشکل حالات میں پاکستان کی خدمت کے لیے پرعزم ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف اور ایران کے صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. شہباز شریف کا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. ایرانی صدر کی تہران کے سرکاری دورے کی دعوت قبول کر لی. جنوبی ایشیا میں کشیدگی کم کرنے کے لیے ایران کی مخلصانہ کوششوں پر اظہار تشکر. وزیر اعظم نے کہا بہادر پاک افواج نے دشمن کو ذمہ دارانہ اور منہ توڑ جواب دیا. پاکستان امن کا خواہاں ہے. اسی جذبے کے تحت بھارت کے ساتھ جنگ بندی پر اتفاق کیا. سنتاس معاہدے کی یک طرفہ خلاف ورزی کی کوشش پر اظہار تشویش. کہا پانی 24 کروڑ لوگوں کے لیے لائف لائن ہے. جموں کشمیر کا تنازع جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ ہے. ایرانی صدر نے حالیہ کشیدگی کے دوران شہریوں کی جانوں کے ضیاع پر تعزیت کا اظہار کیا. امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف. جنگ بندی کا خیر مقدم. دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر بھی تبادلہ خیال. مختلف شعبوں میں باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. مسلح افواج نے چند گھنٹوں میں بھی مثال بہادری اور عزم سے بھارتی جارحیت پسپا کی. طاقت، قابلیت اور قومی اتحاد کا واضح پیغام دیا. صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے مارکہ حق میں فوجی اور سویلین شہیدوں کی قربانیاں مقدس امانت اور قومی فخر ہیں. بہادر سپوتوں نے مادر وطن کے دفاع کے لیے غیر متزلزل عزم کا مظاہرہ کیا. غیر معمولی بہادری اور آپریشنل صلاحیتوں سے دشمن کے عزائم خاک میں ملا دیے. صدر آصف علی زرداری نے گجرانوالہ کنٹونمنٹ کا دورہ کیا. ISPR نے بتایا آرمی چیف جنرل آصم منیر نے صدر مملکت کا استقبال کیا. کور کمانڈر منگلا اور کور کمانڈر گجرانوالہ بھی موجود تھے. وزیر داخلہ محسن نقوی بھی صدر آصف علی زرداری کے ساتھ تھے. پاکستان کی فتح دراصل امن کی فتح ہے. پاکستان کا مستقبل محفوظ، روشن اور تابناک ہے. DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی اسلام آباد کے طلبہ اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست میں گفتگو. DG ISPR نے بچوں سے کہا آپ کو لوگ کہتے تھے نا یہ اپنا کام نہیں کرتے، آپ ان سے سوال کریں فوج نے اپنا کام کیا ہے یا نہیں کیا. یہ جو سیسا پڑائی دیوار ہے یہ عوام ہے، اس ملک کے بچے بچیاں ہیں. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے دشمن کے خلاف متحد رہنے کی تلقین کی. کشمیری بچے کے ساتھ مل کر کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگایا. پورے ملک کے اساتذہ کو پاک فوج کی جانب سے سلام پیش کیا. طلبہ اور اساتذہ کی جانب سے DG ISPR کا والہانہ خیر مقدم کیا گیا. وزیراعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات. آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابیوں سے آگاہ کیا. نواز شریف نے آپریشن کی کامیابی پر شہباز شریف کو مبارکباد دی. نواز شریف نے کہا مسلح افواج نے پیشہ ورانہ مہارت اور بھرپور عزم سے وطن کا دفاع کیا. پارلیمنٹ نے کی نہایت مثبت اور توانا کردار ادا کیا. قومی سلامتی کے لیے سیاسی تقسیم بلا کر ایک آواز میں بولنا خوشائند ہے. عوامی نمائندوں نے عوام کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے مسلح افواج کا حوصلہ بڑھایا. ہم نے جو بات کی دنیا نے کہا یہ سچ ہے، ہماری جیت ہوئی.
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پروگرام سوال ہے یہ ہے میں گفتگو کہا سفارتی سطح پر ذمہ داری بخوبی نبھائی ہے. بھارت اس مرتبہ اپنا بیانیہ بنانے میں ناکام رہا. بھارت پروپیگنڈا کرتا رہا جبکہ پاکستان نے کہا کہ ہم کچھ کریں گے تو دنیا کو پتہ چل جائے گا. انڈیا اپنا نیریٹو کھینچ نہیں سکا، یہ بنا نہیں سکا. ہم نے ان کا نیریٹو وتھ فیکٹس اینڈ فگر ثابت کیا، لائف بیسڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح دی. دنیا نے دیکھا کہ جو ہم نے بات کی وہ اسی میں سچائی ہے. وی پروو، اور یہ بھی ساتھ کہا کہ جب ہم کچھ کریں گے تو پھر وی ول اوور سیلف میک اٹ پبلک. ایک شفافیت کے ساتھ دنیا کو بتائیں گے. ٹائم لیگ ہوگا تو ہم نے وہ بھی آخری راؤنڈ میں وہ بھی کیا. پاکستان نے کسی کنٹری کو ریچ آؤٹ نہیں کیا اس لیے کہ جی آپ مہربانی کریں ہماری سیٹ فائٹ کرا دیں. کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن سیکٹر 4D میں مکان کے چھت گرنے سے ایک بچی جاں بحق 7 افراد زخمی ہو گئے. پولیس کے مطابق حادثہ گھر کی چھت خستہ حال ہونے کے باعث پیش آیا. آصف خان اس وقت وہاں موجود ہے، اس بارے مزید بتائیں گے. جی بالکل، اس وقت ہم سرجانی ٹاؤن سیکٹر 4D میں موجود ہیں جہاں پر آج صبح یہ حادثہ رونما ہوا ہے. یہاں پر مکان کی چھت کا جو پلستر ہے اس کا ملبہ سوتے ہوئے لوگوں پر گر پڑا جس کی وجہ سے 7 بچوں سمیت 9 افراد اس میں زخمی ہوئے، جس میں ایک بچی جو ہے ام ہانیہ کے نام سے بچی کی شناخت ہوئی ہے، اس بچی جو ہے وہ جاں بحق ہوئی ہے. باقی دیگر جو زخمی ہیں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے. فوری طور پر یہاں جو ریسکیو اہلکار ہیں وہ پہنچے تو ان سے بھی مزید جانتے ہیں. آپ بتائیے گا جب آپ یہ پہنچے تھے یہاں پہ کیا دیکھا آپ نے؟ 1020 سے کال آئی کہ سیکٹر 4D کے اندر چھت گر گئی ہے. میں یہاں پہ آیا تو یہاں پہ چھت گری ہوئی تھی اور اندر گھوپ اندھیرا تھا اور زخمی جو تھے ان کو میں نے اپنی گاڑی کے اندر شفٹ کرایا اور عباسی ہاسپٹل طبی امداد کے لیے پہنچا دیا. اور صبح 4 بجے کے قریب جو ہے وہ یہ حادثہ رونما ہوا. تو یہ سرجانی ٹاؤن کا علاقہ ہے سیکٹر 4D جہاں مکان کی چھت کا ملبہ گرنے کے باعث 9 افراد جو ہے وہ اس واقعے میں زخمی ہوئے تھے، جس میں سے ایک بچی ام ہانیہ کے نام سے اس کی شناخت ہوئی ہے. وہ بچی دوران علاج جاں بحق ہو گئی. کراچی کے علاقے اور رنگی ٹاؤن میں بیوٹی پارلر کی مالکن کا شوہر کے ہاتھوں لرزہ خیز قتل. ملزم شاویز نے گھر پر فون کر کے خود قتل کا بتایا. ملزم شاویز مقتولہ کا دوسرا شوہر ہے. پولیس کے مطابق ملزم شاویز چند روز قبل ترکی سے پاکستان آیا تھا. ملزم سے سائمہ کی 6 روز قبل شادی ہوئی تھی. لاش اسپتال منتقل کر کے ضابطے کی کارروائی شروع کر دی گئی. کراچی کے علاقے قائد آباد میں مبینہ پولیس مقابلے میں ملزم ہلاک ساتھی فرار ہو گیا. پولیس کے مطابق مارے گئے ملزم شاہ جہان سے اسلحہ اور موبائل فون برآمد ہوا. ملزمان نے سوراب کوٹ سے آن لائن ٹیکسی بک کرائی اور قائد آباد کے قریب ڈرائیور کو اتار کر ٹیکسی لے گئے. ٹیکسی ڈرائیور نے قریب موجود پولیس موبائل کو اطلاع دی. پولیس کے تعاقب کرنے پر ملزمان نے فائرنگ کر دی. پولیس کی جوابی کارروائی میں ایک ملزم ہلاک، دوسرا زخمی حالت میں فرار ہو گیا. ملتان میں عالمی سائبر کرائم نیٹ ورک پکڑا گیا. 14 ملزمان گرفتار، درجنوں ویب سائٹس بلاک کر دی گئیں. حساس اداروں اور نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے کارروائی کی. گرفتار ملزمان امریکی شہریوں اور مالیاتی اداروں کو لوٹنے میں ملوث ہیں. ہارٹ سینٹر گروپ کی نشاندہی FBI اور ڈچ پولیس نے کی. رمیز شہزاد کا گروہ غیر ملکیوں سے کروڑوں ڈالر کے فراڈ میں ملوث ہے. ایڈیشنل ڈائریکٹر ملتان کی سربراہی میں ٹیم نے لاہور میں چھاپے مار کر بڑی مقدار میں ڈیجیٹل مواد برآمد کیا. گرفتار ملزمان سے موبائل فون، لیپ ٹاپ، ڈیٹا سٹوریج ڈیوائسز برآمد کی گئی. لاہور سے خبر آپ کو دیں گے جہاں پر نشتر کالونی میں CCD اور ملزمان میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے. فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا ہے اور ہلاک ڈاکو کی شناخت بشیر کے نام سے ہوئی، یہ بتانا ہے CCD کا. نشتر کالونی میں CCD اور ملزمان میں فائرنگ کا تبادلہ. فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو ہلاک ڈاکو کی شناخت بشیر کے نام سے ہوئی ہے. امریکی ریاست کیلیفورنیا میں مرکز صحت کے قریب بم دھماکے سے ایک شخص ہلاک، 4 زخمی ہو گئے. FBI حکام کے مطابق دھماکہ پام سپرنگز شہر میں واقع فرٹیلیٹی کلینک میں ہوا جو معروف ڈاکٹر مہر عبداللہ چلاتے ہیں. دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ کلینک کی چھت اڑ گئی اور ارد گرد کی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا. بم کار میں نصب تھا جو دھماکے کے نتیجے میں مکمل طور پر تباہ ہو گئی. سیکیورٹی ادارے واقعے کی نوعیت اور ممکنہ دہشت گردی کے پہلو سے تحقیقات کر رہے ہیں. امریکی ریاستوں کینٹکی اور میریزونا میں طوفانی بگولوں نے تباہی مچا دی. مختلف حادثات میں 27 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے. خبرساز ایجنسی کے مطابق طوفانی بگولوں کے باعث سینکڑوں گھر تباہ، کئی درخت جڑ سے اکھڑ گئے اور درجنوں گاڑیوں کو نقصان پہنچا. مواد نظام درم برہم ہونے سے لاکھوں افراد بجلی سے محروم ہو گئے. متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں. حکام نے مزید ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا ہے. کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں ریلوے سوسائٹی کی سڑک سیوریج کے پانی میں ڈوب گئی. علاقہ مکینوں کا
رہنا دوپہر ہو گیا ہے. تفصیلات روحا فاطمہ کی رپورٹ میں. آج ہم آپ کو مناظر دکھائیں گے کراچی کے علاقے گلشن اقبال 13A کی روشن گلی کے. روشن گلی کی بدحالی دکھاتے ہیں بلکہ مل کر دیکھ. ٹوٹی سڑک اور اس پر جمع سیوریج کا پانی. یہ مناظر ہیں کراچی کے پوش علاقے گلشن اقبال 13A کی روشن گلی کے، جو کبھی اپنی صفائی اور نظم و ضبط کی وجہ سے مشہور تھی، لیکن گزشتہ 3 سال سے سیوریج کے بدترین نظام اور گندگی کے ڈھیر میں ڈوبی ہوئی ہے. جگہ جگہ جمع سیوریج کے پانی اور تعفن زدہ ماحول نے علاقہ مکینوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے. پہلے بیسیکلی پراپر روڈ تھی جو ریلوے سوسائٹی نے ڈلوائی تھی. سارا سیوریج سسٹم جو ہے وہ ابل رہا ہے، جس کی وجہ سے کافی بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں. 3 سال ہو گئے آج تک یہی حال ہے. گٹر لائنیں اگل رہی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے. ہر جگہ پہ درخواستیں دی ہوئی ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. گندگی ہوتی ہے، اتنے کچرا ہوتا ہے، ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں. اتنا گندا گٹر کا پانی ہے. ہمارے گھر میں بچے ہیں، ان کی وجہ سے ڈائریا ملیریا پھیل رہا ہے. مچھر کی وجہ سے کوئی ہماری سنائی نہیں ہو رہی. جھوپڑیاں آنے کے بعد اور وہ کچرے کنڈی بننے کے بعد، وہ نالے ٹوٹنے کے بعد اتنی ورس کنڈیشن ہو گئی کہ وہاں اب جا کے لوگوں کو پریشانی ہونے لگی، کیونکہ اس کا گٹر کا پانی ان بینگلورز کی طرف جانے لگا. آلودہ پانی سے نہ صرف بدبو بلکہ مچھروں کی بھرمار سے کئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں. علاقہ مکین کہتے ہیں کئی بار انتظامیہ کو شکایت کی لیکن کوئی سنوائی نہیں. گندگی کے ڈھیر کے ساتھ ساتھ سیوریج کا بدترین نظام. گلشن اقبال کے علاقہ مکین شدید پریشان، کہتے ہیں کہ کب ہوگا علاقے میں صفائی کا بہتر نظام. کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ روحا فاطمہ، ARY نیوز کراچی. ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی کی لہر آج بھی برقرار رہے گی. کراچی میں گرمی کی شدت مزید اضافہ متوقع. زیادہ سے زیادہ پارہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ شدت 40 ڈگری محسوس ہونے کا امکان. لاہور میں پارہ 43 ڈگری تک رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے. محکمہ موسمیات نے شہریوں کو گرمی سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے. زیادہ سے زیادہ پانی پینے اور بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت کی ہے. چھٹی کے روز صبح سویرے لاہور کے شہری بڑی تعداد میں سویرے PIA روڈ پر واقع کراچی کے مشہور نہاری کھانے پہنچے ہوئے ہیں. اس وقت ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید شہریوں کے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے. بتائیے گا. جی بالکل، آج اتوار کا روز ہے اور اتوار کے روز زندہ دلان لاہور جو ہے وہ مختلف کھابوں پر اپنے ہاتھ صاف کرتے ہیں اور لاہوریے جو ہیں وہ کھابوں کے بھی بڑے شوقین ہیں. ایسے میں جو صبح سویرے لاہوریے بڑی تعداد میں PIA روڈ کی جو کراچی کی سب سے مشہور نہاری ہے خاص طور پر وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. لاہوری ناشتے کا ایک ایسا ٹیسٹ ہے اور ایسا مزہ ہے کہ ہم جو لاہور کے رہنے والے لوگ ہیں یہ ناشتے کے بغیر رہ نہیں سکتے. اسپیشلی اتوار والے دن جب چھٹی ہوتی ہے، یہ ہم سب دوست مل کے آتے ہیں. ہر ہفتے کسی نہ کسی دوست نے دعوت کی ہوتی ہے. آج بھی اسپیشلی جوید نہاری پہ ایک ہمارے دوست ہیں ملک صاحب، انہوں نے یہاں انوائٹ کیا ہے اور ہم سب مل کے یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں. کراچی کی نہاریہ اور اسے بڑا ہی پسند کیا جاتا ہے لاہور میں اور یہاں ان کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے. اور ایسے میں جو لاہوریے ہیں وہ خوش ذائقہ اور خوش خوراک ہیں، تو یہاں پر بڑی تعداد میں لاہوریے صبح سویرے ناشتے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں. جی، چینی سائنسدانوں نے نئی بیٹری ایجاد کی ہے جس میں آرگینک الیکٹرولائٹ کے بجائے پانی استعمال کیا جاتا ہے، جس سے بیٹری انتہائی محفوظ ہو جاتی ہے اور ان بیٹریوں میں نہ آگ لگتی ہے نہ یہ دھماکے سے پھٹتی ہیں. کراچی کنگز نے PSL 10 کے پلے آف مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا. راولپنڈی میں پشاور زلمی کو 23 رن سے شکست دی. کراچی کی کامیابی کے ساتھ اسلام آباد بھی پلے آف مرحلے میں پہنچ گئی. ڈیوڈ وارنر 86 رنز کی شاندار اننگز پر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار. ایونٹ میں آج 2 میچ کھیلے جائیں گے. پہلے میچ میں کوئٹہ اور ملتان اور دوسرے میچ میں لاہور اور پشاور ٹکرائیں گے. تمام میچ اے سپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. دوسری ٹیموں کو بتانا چاہتے ہیں ہم یہاں جیتنے آئے ہیں. کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر نے باقی ٹیموں کو خبردار کر دیا. ڈیوڈ وارنر اور جیمز وینس نے زبردست شراکت سے بڑے ٹوٹل کی بنیاد رکھی. خوشدل اور محمد نبی نے اچھی گیندوں پر بھی باؤنڈریز لگائیں. پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم کا کہنا ہے ہم نے غلطیاں کی جس کی وجہ سے میچ ہارے. اب بھی پلے آف میں پہنچ سکتے ہیں. کوشش کریں گے لاہور کے خلاف کامیابی حاصل کریں. سابق کرکٹرز کا فوج پاکستان کو سلیوٹ. پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال کرتے ہوئے باسط علی نے کہا بزرگوں سے جو سنا تھا وہ فوج نے کر کے دکھا دیا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. کامران اکمل نے کہا ہماری فوج کا کوئی مقابلہ نہیں. ہماری فوج دنیا کی نمبر 1 فوج ہے. الحمدللہ رونقیں بحال ہے، دشمن بے حال ہے.
चलता रहा, चाल पर चाल है, लेकिन फिर भी निढाल है। यकीनन वो रुस्वा और बर्बाद है और हमारा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम और पीएसएल एक बार फिर आबाद है। जो अपने बड़ों से सुना था, किताबों में पढ़ा, वो हमारी इस फौज ने करके दिखाया। हमारी फौज ने वो काम करा जिसके लिए मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से सलूट है। पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है और जो जंग जीते हैं, हमारी फौज का कोई मुकाबला नहीं है। दिखा दिया दुनिया को कि नंबर 1 फौज है, ऐसे हराया जाता है। हमारे मीडिया का बड़ा रोल है, हमें अपने मीडिया पे भी फख्र है। अगर ये 1 दिन 2 दिन जंग हो जाती तो शायद इंडिया नक्शे से खत्म हो जाता है। 4 दिन का सब्र और फजर का असर, बस गेम अल्लाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे आपके हम सबके फेवरेट अली भाई, अली अंसारी भाई के लिए बहुत सारी तारीफ। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, अल्लाह का शुक्र। अबे क्या कह रही थी, पिंडी में मैच नहीं होगा? कहाँ गया तुम्हारा सबसे बड़ा ब्रांड अपने ज़ात में बनाया हुआ था तुम लोगों ने? हम तो खेलने में ही जाना, आज पटाखे भी फटे। थोड़े दिन बाद हम फिर से तालियां बजा रहे होंगे, लेकिन जब वसीम भाई को सितारा इम्तियाज मिलेगा तो हम लोग तालियां बजाएंगे ना भाई। हम पहले एडवांस। अगर हम आज जीते तो मैं अली अंसारी साहब को हेलीकॉप्टर दूंगा, पर्सनली तौर पे हेलीकॉप्टर। I love it. ताकि अगली बार ये ट्रैफिक में ना फंसे और जल्दी आए। हाफिजाबाद में ट्रैक्टर ट्रॉली के खूबसूरत मॉडल बनाने वाला इलाके में मशहूर हो गया। मुरीद हुसैन लकड़ी से ऐसे मॉडल बनाता है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। बाबर एजाज की रिपोर्ट। खतरनाक डायनासोर्स फिर तबाही मचाने के लिए तैयार। हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ का नया ट्रेलर जारी। सनसनीखेज मनासिर से भरपूर फिल्म 2 जुलाई को अमेरिकी सिनेमाओं पर तहलका मचाएगी। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।